السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہو آپ؟ دریائے سندھ کے صوبہ کی حدود میں داخلے کے مقام سے کچھ ہی فاصلے پر قائم گڈو براج کشمور سے 10 میل جبکہ سکھر سے 90 میل اپ سٹریم پر واقع ہے۔ 1962 میں مکمل ہونے والے اس براج کی لمبائی 4450 فٹ ہے۔ گڈو براج میں 65 دروازے ہیں جن میں ہر ایک کی چوڑائی 60 فٹ ہے۔ براج سے نکلنے والی نہروں کے ذریعے بلائی سندھ کے اضلاع جیکب آباد، لاڑکانہ، سکھر اور بلوچستان کے نصیر آباد ضلع کی 31 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی سیراب کی جاتی ہے۔ صوبائی محکمہ آبپاشی کے حکام کے مطابق گڈو براج 26 فٹ تک اونچے اور 12 لاکھ کیوسک مقدار تک کے سیلابی ریلے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم تعمیرات پرانی ہونے اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس صلاحیت میں کمی آ چکی ہے۔ میں گھوٹکی کے 1.5 گھنٹے کے فاصلے موجود گڈو براج کی دہلیز پر ہوں۔ 4450 فٹ لمبے براج پر قدم نہ رکھوں تو ضلع گھوٹکی میں رہوں گا۔ براج کے 65 دروازے کو عبور کر لوں تو ضلع کشمور میں داخل ہو جاؤں گا۔ براج سے 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ بائیں کنارے پر گھوٹکی فیڈر اور رینی کنال اور دائیں کنارے پر پنکاری اور ڈیزر پٹ فیڈر کنال۔ میں نے دیکھا کہ دریا کے بائیں جانب سے نکلنے والی گھوٹکی فیڈر کے ہیڈ ورکس پر 20 لوگ چڑھے اور جھکے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور رسی کے دوسرے سرے پر بڑے سائز کے ٹوکری نما دھاتی جال بندھے ہوئے ہیں جنہیں پانی میں ڈالا جا چکا ہے یا جا رہا ہے۔ ساتھ میں تھیلے رکھے ہوئے ہیں۔ جوں ہی مچھلی یا مچھلیاں ٹوکری نما جال میں پھنستی ہیں اسے اوپر کھینچ لیا جاتا ہے اور تڑپتی ہوئی مچھلیاں تھیلوں میں غائب ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ ایویں ہی کھڑے ہیں وہ شکاریوں اور شکار کو رشک و حسرت سے دیکھ رہے ہیں۔ چند شکاری جن کا آدھا تھیلا بھر چکا ہے سائیڈ پر بیٹھ کر اپنا شکار بیچ رہے ہیں۔ پکنک کمائی کی کمائی۔ براج کے اس جانب ایک تختی نصب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سکندر مرزا نے 2 فروری 1957 کو اس منصوبے کا بنیاد رکھا، جبکہ براج کی دوسری جانب بھی 2 تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ واپٹا پرنٹنگ پریس کی تیار کردہ پتل کی بڑی تختی پر ان انجینئرز کے نام ہیں۔ سب پاکستانی انجینئرز ہیں مگر انہوں نے یہ براج اقوام متحدہ کے تکنیکی تعاون اور بورڈ کے مشوروں اور معاونہ سے تیار کیا۔ اس مشاورتی بورڈ میں شامل 3 ناموں میں سے ایک پر میں چونکا، کلاؤسن اوہو یہ غالباً وہی صاحب ہیں جو بعد ازاں اسی کی دہائی میں عالمی بینک کے صدر بھی رہے۔ مغربی ہونے کا تو یہی فائدہ ہے، آدمی ترقی پہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ برابر لگی دوسری تختی سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر ایوب خان 1 مارچ 1963 کو گڈو براج کا تکمیلی فیتہ کاٹا۔ یہ دونوں تختیاں براج کے 65ویں گیٹ کے بازو میں نصب ہیں۔ میں نے یوں ہی 65ویں گیٹ سے نیچے جھانکا اور دل حلق میں آ گیا۔ 20 چھوٹی بڑی چپلیں بند گیٹ کے درمیان
پھنسے ہوئے پانی میں تیر رہی ہیں۔ یہ ہزاروں چپلیں کس کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، بلکہ کہاں کہاں سے آئی ہیں۔ شاید کہ سکرتو سے چلی ہوں، شاید کچھ چپلیں کلام سے چلی ہوں، شاید کچھ نوشہرہ سے، یا شاید لیا سے۔ یہ چپلیں پہاڑی نالے لوٹ کر لائے ہوں اور مال غنیمت کے طور پر دریا بادشاہ کے مرکزی خزانے میں جمع کرا دیا ہو، پر نہیں، کیونکہ پہاڑی علاقوں کے بسے ہوئے لوگ بہت غریب ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت کم ایسی رنگ برنگی چپلیں افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہزاروں چپلیں کس کی ہیں؟ شاید کسی کمپنی کا مال ریجیکٹ ہو گیا ہو اور اس نے پوری کھیپ دریا میں ڈال دی ہو، پر نہیں، ریجیکٹڈ مال تو لوکل مارکیٹ میں ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے۔ اور کون سی ایسی کمپنی ہوگی جو دریا کے کنارے چلتی ہو؟ خراب حال